نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ رحمان کے خاص بندے کی صفات جو ہے بیان ہو رہی ہے، جس میں اوپر گزرا کہ وہ عاجزی اور تواضع اختیار کرتے ہیں، وہ جھک بازی سے پرہیز کرتے ہیں، وہ راتوں کو عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور وہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اب یہ صفت عباد الرحمن کی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں، یعنی خرچ میں جو ہے اسراف نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں ایک دوسری آیت میں کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، کیونکہ اسراف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا دوسری آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی بند ہے، اور شیطان کیا ہے؟ وہ اللہ کے نافرمان ہے۔ تو فضول خرچ کرنے والا جو ہے شیطان کے طریقے پر چلنے والا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آدمی آج کل جہاں چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، بے جا پیسہ جو ہے اڑاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، بزرگوں، دوستو، یہ اس میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور رحمان کے خاص بندوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ فضول خرچی نہیں کرتے۔ آج کل شادی بیاہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے، اور سب کے سامنے کھانے کا کیا انتظام ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کھانے میں بھی بے احتیاطی ہوتا ہے کہ آدمی جتنا چاہتا ہے لے لیتا ہے، پھر اس کے بعد کھایا نہیں جاتا ہے، اس کو کوڑے میں ڈال دیتا ہے۔ ان سب بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے۔ یہ نعمت کی جو ہے ناقدری ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس لیے نہیں دی کہ ہم جہاں چاہیں خرچ کریں، بلکہ اس کو جائز جگہ میں بھی ہم جو جتنا خرچ کرنا، جو ضرورت ہے اسی کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ اسی لیے ہر چیز کے بارے میں دیکھنا ہے، کھانے میں، پینے میں، تعمیرات میں، ضرورت کے مطابق آدمی خرچ کرے۔ آدمی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو گھر ہی کئی گھر بنا لیتے ہیں، نہیں، جو ضرورت ہے، جتنا ضرورت ہے انسان کے لیے اتنا بنائے۔ تعمیرات میں بھی پیسے خرچ کرنے میں، وہ تعمیرات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے جو فضول بناتا ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے بنا دیتا ہے۔ میں علی نگر میں رہتا تھا، وہاں پہ بیچارے پروفیسر صاحب رہتے تھے، ان کا جو یہاں سر سید نگر میں بھی جو ہے مکان ہے، فلیٹ ہے، اور وہاں پہ جا کے بالکل جنگل میں خوب بڑا سا حویلی ٹائپ کا گھر بنا لی، اور ڈر سے وہاں رہتے نہیں۔ ایک بیٹا، وہ بھی بیچارے لندن میں پڑھائی کر رہے، وہاں پہ کسی نوکر کو رکھ دیا، دیکھ بھال کر رہا۔ کبھی کوئی آیا گھر میں گھس کے اس کے کرسیاں توڑ دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، پھر آتے، پھر ٹھیک کراتے، اور رہتے ایک دن میں، صرف دن میں جاتے، گھوم کے دیکھ لیتے، بس۔ اس سے کیا فائدہ؟ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کو صحیح جگہ لگا دے، خیر کے کام میں لگا دے، کہیں مسجد بنوا دے، کہیں مدرسہ بنوا دے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ نہیں تو فضول خرچی نہ کرے جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ آدمی کہیں بھی رہے گا تو ایک ہی گھر میں رہے گا، یہ تھوڑی ہے کہ 10 گھر میں آدمی رہ لے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سب فضول خرچی ہے۔ اسی طریقے سے آج کل لوگ پریشان ہوتے ہیں، کہتے بھائی بہت تنگی میں ہوں، تو آج دیکھیں گھر میں جو ہے کیسے خرچ ہوتا ہے۔
ہمارے ایک استاد محترم وہ فرماتے ہیں کہ آج کل جو ہے لوگ پریشان رہتے ہیں، کہتا ہے پریشانی میں ہوں، میں بہت مصیبت میں ہوں۔ پہلے زمانے میں بتاتے کہ گھر کے ایک لوگ کماتے اور 10 لوگ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ آج گھر کے 10 لوگ بھی کماتے ہیں پھر بھی صحیح سے نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کسی کے پاس چپل ہے تو کئی جوڑی، کسی کے پاس کپڑے ہیں تو کئی جوڑی، کبھی پہننے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ یہ سب فضول خرچی میں ہے۔ یہاں تک کہ کھانے پینے میں بھی، کھانا ہم جتنا لیں گے نکالیں گے اس کو کھا لیں، پورا ختم کریں۔ یہ نہیں کہ پلیٹ میں چاول نکال کے کوئی بھی چیز نکال کے چھوڑ دے آدمی، یہی تو اسراف ہے۔ اس کا اللہ کے یہاں پوچھ ہو جائے گا۔ اسی لیے شریعت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پلیٹ کو صاف کر کے کھاؤ، صفائی کے ساتھ۔ یہاں تک کہ یہ بھی آیا ہے کہ شریعت میں حکم ہے کہ دسترخوان بچھا کر کھاؤ، ہاتھ دھو کے کھاؤ، اور جو کھانا دسترخوان پر گر جائے تو اس کو صاف کر کے اگر تو اس کو بھی کھاؤ۔ اور یہاں تک کہ یہ بھی بتایا، حدیث میں آتا ہے کہ انگلی کو بھی چاٹ کے کھاؤ، اس لیے کہ کہیں وہ کھانا جو ہے ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ اس کھانے کے انگلی میں جو لگا رہتا ہے آدمی بے احتیاطی سے جا کے دھل لیتا ہے جا کے، اور اس سے جو یا پوچھ لیتا ہے کسی کاغذ میں، تو اس کا بھی اللہ کے یہاں پوچھ ہو جائے گا۔ سبق میں جو ہے ہمارے استاد محترم فرما رہے تھے مسلم شریف کی حدیث میں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ کتاب میں جو پڑھا رہے تھے انہوں نے بتا رہے تھے کہ اگر آدمی سفر میں بھی ہے کہ کوئی کھانا کھا رہا ہے اور کھانا خراب ہو گیا، نہیں کھا پایا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کیا کرے آدمی؟ اس وقت بھی کہا کہ کھڑکی سے اگر کوئی ٹرین میں اگر سفر کر رہا ہے، اگر پھینک رہا ہے کھانے کو، تو اس نیت سے پھینکے کہ اللہ اس کو میں پھینک رہا ہوں، اب میں ہمارے کھانے کے لائق نہیں ہے تو پھینک رہا ہوں، کوئی جو ہے چیٹی یا کوئی اور جانور اس کو کھا لے، اور اس نیت کے ساتھ پھینکے گا تو اس کو پوچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کھانے میں جو ہے احتیاط کے ساتھ، اسراف اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ شریعت میں یہ بھی آیا ہے کہ وضو، عبادت میں بھی اسراف پسند نہیں ہے۔ وضو کیا ہے؟ عبادت ہے وضو کرنا، اسی سے ہم عبادت کرتے ہیں۔ اس میں بھی کہا کہ 3 مرتبہ سے زائد بلا ضرورت کوئی بھی اعضاء کو نہیں دھونا ہے، سنت صرف 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اگر ضرورت ہو کہیں سوکھا رہ جائے آدمی دھل لے، لیکن 3 مرتبہ سے اگر کوئی زائد دھلتا ہے تو وہ بھی گنہگار ہوگا، کیونکہ اس میں جو ہے وقت کی بھی ضیاع ہے، پانی کا بھی ضائع ہونا ہے، کیونکہ پانی اللہ کی نعمت ہے۔ تو ایسے ہی میرے بھائی ہر چیز میں ہم دیکھیں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ تو اللہ کے خاص بندوں میں سے وہ ہے جو اسراف نہیں کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، شیطان کے طریقے پر نہیں چلتے۔ یہ ہر چیز میں ہو سکتا ہے کہ آدمی ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ فضول خرچی نہ کرے۔ ہاں، اپنے اوپر آدمی خرچ کرے، کوئی منع نہیں کرتا ہے، لیکن جو ضرورت ہے اس میں خرچ کرے۔ اسی طریقے سے کہ وہ آگے آ رہا ہے وَلَمْ يَقْتُرْ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا۔ اور اللہ کے خاص رحمان کے خاص بندے وہ ہیں کہ وہ کنجوسی نہیں کرتے۔ ایک تو اسراف نہیں کرتے، دوسری بات یہ نہیں کہ اسراف نہیں کرتے تو کنجوسی کر رہا ہے، کنجوسی بھی نہیں کرتے، جو ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس کنجوسی کر رہا ہے، اپنا جو ہے مال کو جمع کر کر کے رکھ رہا ہے، کسی پر کچھ خرچ ہی نہیں کر رہا ہے، نہیں، بلکہ آپ خرچ کریں لیکن اسراف نہ ہو۔ اور بتایا کہ نفلی صدقے میں جو ہے سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، نفلی صدقہ میں۔ لیکن جو واجب صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، فرض ہے زکوٰۃ، تو اس میں تو ہے کہ جو اس کا مستحق ہے اس پر ہم کو خرچ کرنا ہے۔ اور جو سب سے بڑا کنجوس اس کو بتایا ہے شریعت میں، جو زکوٰۃ نہ نکالے، اپنے مال کا زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ سب سے بڑا کنجوس ہے شریعت کی نگاہ میں، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ تو اس لیے جو صاحب نصاب ہے ان کو زکوٰۃ جو ہے ادا کرنی چاہیے، خوش دلی کے ساتھ۔ اگر کسی کو زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس نیت سے نہیں، بلکہ جس کو دے رہا ہے اس پر احسان نہ جتلائے، بلکہ ان کا احسان مانے کہ اس کے ذریعے سے ہمارا فرض ادا ہو رہا ہے۔ یہ ہے شریعت۔ تو فرض جو زکوٰۃ وغیرہ ہے، زکوٰۃ میں جو ہے یہ ہے کہ
ہم جو مستحق ہے ان کو پہنچائے، لیکن نفلی صدقے میں جو ہے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا یہ زیادہ ثواب ہے۔ اپنے بیوی پر، اپنے بچوں پر جو ہے آدمی خرچ کرے، اور جو فرائض ہے، جو واجب ہے اس پر بھی اس مستحق تک پہنچائے۔ تو اس میں بھی یہ ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ سب سے بہترین جگہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ طالب علم پر ہے، جو مستحق ہیں ان پر خرچ کرنا ہے، کیونکہ ان میں دوہرا اجر ہے۔ اس لیے کیونکہ ایک تو اس پر جو ہے مہربانی ہے، رحم کرنا ہے تنگدستی پر، دوسری یہ ہے کہ علم کی اشاعت ہے۔ کوئی طالب علم کوئی مدرسہ میں رہتا ہے، اس کا خرچہ اٹھا رہا ہے تو اس کے دوہرا اجر ہے کہ ایک تو اس کی تنگدستی کو دور کر رہا ہے، دوسری یہ ہے کہ علم کی اشاعت، دین کی اشاعت ہو رہا ہے کہ دین کو پھیلا رہا ہے، قرآن کی روشنی کو دور تک پھیلا رہا ہے، اسی طریقے سے حدیث پاک کو پھیلا رہا ہے۔ اور جو ان کے اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، جو ان کے مستحق ہیں، ان پر بھی خرچ کرنا وہ دوہرا اجر رکھتا ہے کہ ایک تو صلہ رحمی ہے ان کے ساتھ، اپنے کے ساتھ رشتہ داری کے ساتھ صلہ رحمی ہے، دوسری جو ہے ان کے جو ہے تنگدستی کو دور کرنا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ کرے، اور جہاں سے بچنے کا حکم دیا وہاں سے رک جائے۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو نہ تو اسراف کرتے ہیں، حد سے زیادہ کسی چیز میں تجاوز نہیں کرتے ہیں، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ہے ان کی زندگی گزارنے کی ترتیب، یعنی اعتدال میں ہے، میانہ روی، کیونکہ یہ امت جو ہے معتدل امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ یہ امت جو ہے امت وسط ہے، یعنی ہر کام میں جو ہے معتدل رکھنا، نہ زیادہ جو ہے بالکل ایک دم آدمی اتنا خرچ کرے، اب نہ بالکل کم ہی کر دے، بلکہ ہر چیز میں میانہ روی کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ ہر کام میں ہم معتدل رہیں، اعتدال کے ساتھ، اس طریقے سے زندگی گزاریں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ رحمان کے خاص بندے کی یہ صفات ہے، ان کو اپنانا چاہیے۔ اور قرآن کریم میں ہر ایک انسان کے لیے ہدایت ہے، تو اس ہدایت کو اپنانے کے لیے ان سب صفات پر جب وہ عمل کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، تو دنیاوی زندگی ہماری بہترین گزرے گی، اور سکون والی زندگی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو عطا فرمائیں، عافیت والی زندگی، اور یہاں سے جب ہم جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیں گے، اور ہمیشہ کے لیے جو ہے کامیاب کر کے اپنے مہمان خانوں میں داخل فرما دیں گے۔ اس لیے ہر ایک سے اسی لیے جو ہے پروگرام ہوتا ہے، اور آپس میں جو ہے ہفتے میں مذاکرہ ہوتا ہے، تاکہ اس پر جو ہے ہم عمل کریں، اور اس روشنی کو جو ہے دور دور تک جو ہے پھیلائیں، اور اس پر عمل کریں، کیونکہ قرآن کریم میں ہر ایک کے لیے ہدایت ہے، ہم سب کے لیے ہدایت ہے، سمجھے؟ تو اس لیے قرآن کریم کو ہم پڑھتے بھی ہیں، اور اس آیت کو اگر ہم سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، پھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے خوشحال بنائیں گے، خوش نصیبی عطا فرمائیں گے، بد نصیبی سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔